حال ہی میں خبر شائع ہوئی کہ جس کے تحت پنجاب میں پولیس آرڈر 2002 میں کچھ تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اور ان تبدیلیوں کے ذریعے ایک مخصوص اینٹی رائٹ فورس تشکیل دی جائے گی۔ یہ اینٹی رائٹ فورس جتھوں سے نمٹنے کے لیے بنائی جا رہی ہے اور اس اینٹی رائٹ فورس کو بہت سے اختیارات دیے جا رہے ہیں اور جتھوں میں یعنی کہ رائٹس میں ملوث لوگوں پر سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس میں ان لوگوں پر جرمانے کیے جائیں گے، ان پر اس بات پہ پابندی لگائی جائے گی کہ وہ اپنی زمین یا اپنے پراپرٹی کسی اور کے نام منتقل نہ کر سکیں وغیرہ وغیرہ۔ قوانین میں یہ تبدیلیاں ہمارے ہاں پائے جانے والے کلونیل لاز کا تسلسل ہے۔ دنیا بھر میں جہاں پر کلونیل حکومتیں پائی گئیں یا موجود رہیں، ان کلونیل حکومتوں کے ختم ہونے کے بعد ڈی کولونائزیشن کے ایک پروجیکٹ کی بات کی گئی۔ ڈی کولونائزیشن کیا ہے اور خاص طور پر ڈی کولونائزیشن آف لا کس چیز کا نام ہے؟ کسی بھی معاشرے میں قانون دو طرح کے سٹینڈ پوائنٹ سے بن سکتا ہے، یعنی کہ دو نقطہ نظر سے بن سکتا ہے۔ ایک نقطہ نظر تو ہے عوام کا نقطہ نظر اور دوسرا نقطہ نظر ہے طاقتور کا نقطہ نظر، یعنی کہ ریاست کا نقطہ نظر۔ ریاست اگر کلونیل ہوگی جیسا کہ برصغیر میں تھا، برصغیر کی کلونیل ریاست نے قوانین کو اس نقطہ نظر سے بنایا کہ وہ یہاں کے لوگوں پر قابو پا سکیں، یعنی کہ ان پر اپنا کنٹرول بڑھا سکیں، جبکہ وہ قوانین کہ جو کہ عوام کے نقطہ نظر سے بنائے جاتے ہیں اور عوام کے امنگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں، وہ لیجیٹمیسی بھی رکھتے ہیں اور وہ عوام کے معاملات کو اور عوام کی خواہشات کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان ملکوں میں کہ جہاں پر عوامی امنگوں کے ترجمان قوانین ہوتے ہیں، لوگ ان قوانین کی پاسداری کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ کلونیل سیٹ اپ میں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے کہ لوگ قانون کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور قانون لاگو کرنے والی قوتوں کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ کیا یورپ میں ایک شخص جو جیل جائے گا، وہ جیل سے آنے کے بعد ایک اچھا شہری تصور ہوگا یا وہ ہیرو تصور ہوگا؟ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک خاص طرح کا سٹگما اٹیچ ہوگا۔ وہ معاشرے میں ایک نظر ایسی نظر سے دیکھا جائے گا کہ جو کہ قطعی طور پر باعزت نہ ہوگی۔ اس کے برعکس ایک شخص جو برصغیر میں کلونیل دور میں جیل میں گیا، جیسا کہ ہمارے سیاسی رہنما جو آزادی کی جدوجہد میں شامل تھے، جب جیل گئے اور وہ واپس جیل سے باہر آئے تو وہ ہیرو ٹھہرے، وہ ہمارے ہیرو ٹھہرے، جس میں بڑے نام گاندھی ہیں، نیلسن منڈیلا ہیں، نہرو ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وجہ سراسر یہ تھی کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ ظالم کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے جیل گئے تھے، اور ان لوگوں کی نظر میں وہ جو قوانین ہیں وہ کسی بھی طرح سے عوام کے ترجمان نہیں تھے، بلکہ کلونیل راج کی جانب سے اس غرض سے بنائے گئے تھے کہ مقامی لوگوں پر قابو پایا جا سکے۔ اس کی ان قوانین کی چند مثالیں میں آپ کو دیے دیتا ہوں کہ جیسا کہ ایک قانون تھا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ۔ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کا مقصد کسی بھی طرح سے عوام کو فائدہ دینا بالکل نہیں تھا، بلکہ عوام سے زمین حاصل کرنا، بذریعہ زور حاصل کرنا اور حکومت کے کسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا تھا۔ اس طرح کے بہت سے قوانین آپ کو ملیں گے کہ جن کا مقصد طاقت کو برقرار رکھنا تھا برٹش راج کی، نہ کہ عوام کے مفاد کو مد نظر رکھنا تھا۔ تو ڈی کولونائزیشن آف لا کا پروجیکٹ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس میں ہم قوانین کو ایک نئے سرے سے متعارف کروائیں یا قوانین کو اس طرح سے ڈھالیں کہ وہ عوام کی امنگوں کے ترجمان ہوں اور عوام کی ضروریات کو انٹرٹین کریں، نہ کہ وہ طاقت کی اور ریاست کے زور و جبر کو آگے بڑھا سکے۔ ڈی کولونائزیشن آف لا جمہوریت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ بدقسمتی سے
75 साल गुजरने के बाद भी हम आज भी उन्हीं कॉलोनियल कवानीन का तसलसल देख रहे हैं, बल्कि इस कॉलोनियल कवानीन के तसलसल में बदतरी आ गई है। आज हमें कवानीन अपनी बदतरीन शक्ल में देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि हालिया तब्दीली पुलिस ऑर्डर में देखने को मिल रही है, जो कि किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट्स जो कि आइन में इंश्योर करवाए गए हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखती, बल्कि उसका मकसद पीसफुल असम्बली को क्रश करना है, उसको सप्रेस करना है, उसको रिप्रेस करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज की इस वीडियो से डीकोलोनाइजेशन ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ जान सके होंगे। बहुत शुक्रिया।